يا الله أنت العليم يا الله أنت القهار يا الله أنت المعطي يا الله أنت الوهاب يا الله أنت الشاكر يا الله أنت الحميد يا الله أنت الواحد يا الله أنت الجميل يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الرفیق پر بات کریں گے. الرفیق رفق یعنی نرمی کرنے والا، مہربانی کرنے والا، آسانی کرنے والا، اپنے کام آہستگی سے کرنے والا، جلد بازی نہ کرنے والا، دوسروں کے ساتھ شفقت اور احسان کا معاملہ کرنے والا، بردباری سے کام لینے والا، جلد سزا نہ دینے والا، یہ ہے ہمارا رب الرفیق جو نہایت مہربان ہے، اپنے بندوں کے اوپر بہت شفقت فرمانے والا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس معنی میں قرآن مجید میں اور احادیث میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رفیق ہے، اللہ کا نام الرفیق ہے اور وہ رفق کو پسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. بخاری کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت نرمی فرمانے والا ہے اور وہ تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنے اندر نرمی لانے کی ضرورت ہے، اور نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکل جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے، یعنی خود نرمی والا ہے اور نرمی کرنا اسے پسند ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ہر لحاظ سے نرمی اور مہربانی فرماتا ہے، جس کا مظاہرہ ہم مختلف مواقع پر دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھا کہ وہ بچے کے معاملے میں بہت پریشان ہیں، تو انہیں بہت پیار سے اور بہت نرمی اور مہربانی کے ساتھ سمجھایا. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کچھ خوف نہ کرنا اور غم نہ کھانا. لا تخافی ولا تحزنی، ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لوٹائیں گے، تو اللہ کے وعدے پہ یقین رکھنا، پریشان نہ ہونا، اور اسے اپنا رسول بنا دیں گے. کس قدر مہربانی ہے، رحمت ہے ہمارے رب کی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ایک گروہ کے پاس گئے جو ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. پھر آپ چلے گئے تو لوگ رونے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اے محمد آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ. یعنی جب صحابہ رونے لگے اور پریشان ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ انہیں مایوس نہ ہونے دے، یعنی اللہ کی رحمت سے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان امید اور خوف دونوں کے بیچ میں ہے، کیونکہ اگر انسان ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے پریشان رہے، مایوس رہے، تو زندگی میں کچھ اچھے کام نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بندوں پر کسی وجہ سے تنگی بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ
آسانی بھی رکھتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کسی تنگی میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی، یعنی بعد میں نہیں، ساتھ ہی ان مع العسر یسرا، اس کے ساتھ ہی آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے. یعنی ایک اعتبار سے وہ معاملہ مشکل نظر آتا ہے لیکن دوسرے اعتبار سے اس میں آسانی ہوتی. مثلا سفر کرنا ایک مشکل کام ہے، انسان اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اپنی روٹین چھوڑتا ہے، اپنا راحت و آرام چھوڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنا مہربان ہوتا ہے کہ جو بھی اس راستے میں اگر سفر اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس راستے میں کوئی بھی اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اس سے نمازیں کم کر دی جاتی ہیں، اس کے سنت اور نوافل معاف کر دیے جاتے ہیں، اور فرض بھی آدھے کر دیے جاتے ہیں سوائے مغرب کی نماز کے جو پہلے ہی چھوٹی نماز ہے. اسی طرح روزہ رکھنے سے معافی دے دی جاتی ہے کہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کی جائے. یعنی رمضان میں بھی اگر کوئی سفر کر رہا ہو یا اسی طرح عام دنوں میں اگر کوئی شخص نفلی روزے رکھنے کا عادی ہو تو سفر میں اگر وہ نہیں رکھتا تو بھی اس کا اجر لکھا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں زندگی کے ہر معاملے میں نظر آتی. اسی طرح ایک شخص اگر بیمار ہوتا ہے تو بظاہر وہ تنگی میں ہے لیکن اس بیماری کے اپنے بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں، جو جسمانی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، روحانی فائدے بھی ہو سکتے ہیں. بیماریاں انسان کے اندر نرمی پیدا کرتی ہیں، کمزوری پیدا کرتی ہیں، انسان ان چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے جو عام حالات میں نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اس سے عبادات بھی ہلکی کر دی جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی رخصت دی جاتی ہے. بیٹھ کر بھی اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر اشاروں سے، یعنی اس کی عبادت میں یا عبادت کے طریقے میں آسانی اور نرمی پیدا کر دی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندوں پر جب حالات تنگ ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ کا قیام بہت مشکل ہو گیا تو آپ کے لیے ہجرت کی اجازت دے دی گئی اور آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، جس میں آپ کے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا، آسانی پیدا ہو گئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا جب بہت بڑھ جاتا ہے تو اسی سے پھر صبح کی سحر ہو جاتی ہے، روشنی پھوٹ پڑتی ہے. پھر اسی طرح بندہ جب بعض اوقات انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر سکینت نازل کر دیتے ہیں، جیسے جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، جیسے غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جس کو عام انسان بھی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. جہاں تک غار ثور کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عام طور پر احکامات نازل کرتے ہیں، مثلاً ہوائیں چلتی ہیں یا بارش برستی ہے یا دھوپ نکلتی ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آہستگی کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر جب تیز بھی ہوتی ہے، ان میں شدت اور حدت بھی آتی ہے تو وہ بھی فوراً نہیں آتی. مثلا آپ دیکھیں کہ رات دن میں کس طرح تبدیل ہوتی ہے، ایک دم ڈارکنیس سے فل برائٹ سورج ہمارے سامنے نہیں آتا پورا روشن ہو کر، بلکہ پہلے آہستہ آہستہ اندھیرا ختم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں بہت نرم سافٹ ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس میں تیزی آتی، اور پھر وہ بھی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی. جو ہی وہ اپنی پیک پر پہنچتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں ٹھنڈک آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح رات کا بھی معاملہ ہے. اسی طرح ہوائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چلاتا ہے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے طور پر، عذاب اس کے علاوہ ہے
وہ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ بھی ہوتا ہے ان بندوں کے لیے جن پر وہ ناراض ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کے چلنے میں اور بارش کے برسنے میں ایسی سختی اور شدت نہیں ہوتی کہ جو انسانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الرفیق کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ساتھی کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شرعی معاملات میں بھی آسانی فرمانے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. انسان کے کمزور ہونے کی رعایت بھی رکھی گئی ہے کہ انسان کو صرف اتنے ہی احکامات دیے گئے ہیں جن کو وہ واقعی نبھا سکتا ہے یا جن پر وہ عمل کر سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب میں آسانی ہے، ایسی مشقت نہیں کہ جو ناقابل برداشت ہو. مثلا روزہ صبح سے شام تک کا ہے، ایسا نہیں کہا گیا کہ انسان 24 گھنٹے کا روزہ رکھے یا 48 گھنٹے کا روزہ رکھے. اسی طرح نمازوں کے اوقات بھی آپ دیکھیے کہ بہت ہی معتدل ہیں. صبح کے وقت ہلکی نماز ہے، ظہر کے وقت تھوڑی طویل ہے، پھر عصر کے وقت ہلکی ہے، مغرب بھی مختصر ہے، عشاء تھوڑی سی طویل ہے. یعنی بندوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 اوقات پر تقسیم کر دیا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی وقت میں یہ ساری نمازیں پڑھنے کا حکم دے دیتا. یا پھر جیسے پہلے حکم دیا گیا تھا 50 نمازوں کا، اگر وہ فرض کر دی جاتی تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ وہ اس سے زیادہ بھی حکم دے سکتا تھا. اگر اس نے کم دیا تو یہ اس کی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اس کے الرفیق ہونے کی علامت ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں سے تقوی کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. پھر اسی طرح دین میں تنگی نہیں رکھی. فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے تم میں دین پہ، دینی معاملات میں کوئی سختی نہیں رکھی، یعنی ایسی سختی یا ایسی مشکل کہ جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو اور جس کو ادا کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو، بلکہ اس کے برعکس دین میں آسانیاں پیدا فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے. اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو دین کے احکامات پر عمل کرنے کا جو حکم دیتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ انہیں کسی مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ اگر بظاہر کوئی چیز مشکل بھی نظر آتی ہے تو اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں، وہ حقیقت میں بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ نماز ہے، نماز میں بظاہر وضو کرنا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے، لیکن دن میں 5 دفعہ جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، اس کے جسم سے میل کچیل نکلتی ہے، تو یہ اس کی صحت کے لیے کس قدر مفید ہے. اور پھر جسمانی طور پر ہی نہیں، روحانی طور پر بھی انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا محسوس کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس سے دی کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ جب بندہ ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتا ہے تو اس کے جسم پر تو کوئی میل نہیں رہتی، لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا. یعنی وہ جب رات کو سوتا ہے تو ہر قسم کے بوجھ سے آزاد ہو کر، صاف ستھرا ہو کر. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ روزہ رکھنا بظاہر اس میں مشقت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کو یا اس کے جو نظام ہے اس کو ایک آسانی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور ان اعضاء کی ایک طرف سے اوور ہالنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی بندے کے فائدے میں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صبر و ضبط آتا ہے اس میں. اسی طرح مال نکالنا، زکوٰۃ دینا بظاہر مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس میں بھی انسان کے لیے آسانی اور فائدہ ہے،
کیونکہ جب انسان اپنا مال کسی کو دیتا ہے تو اس کے اندر سے حرص اور بخل کے جذبات نکلتے ہیں، اس کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حج میں بظاہر مشقت ہے، لیکن اس میں بہت سارے فائدے بھی رکھ دیے گئے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے آسانی کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا ہے اور اس کے لیے تنگی کو ناپسند کیا ہے۔ اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی اور فرمایا اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا۔ یعنی بعض اوقات ہم عبادات کے معاملے میں جو رخصت دی جاتی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بعض لوگ سفر میں اپنی نماز کو قصر نہیں کرتے، کم نہیں کرتے، یا اسی طرح دیگر امور میں جو دین کی آسانیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اختیار کرنا تقوی کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور ان سے بھول چوک کو معاف فرما دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس چیز پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے۔ یہ ہے اللہ الرفیق، رفق اور نرمی فرمانے والا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ ہے ساتھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، اور یہ ساتھ 2 طرح کا ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ اس خاص ساتھ جو ہے وہ اس کے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء وغیرہ کے لیے، کہ ان کی خاص مدد فرماتا ہے۔ اور عام طور پر وہ اپنے تمام بندوں کے امور اور احوال کو جاننے والا ہے، اپنے علم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کسی سفر کے لیے نکلتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کر دیا اور ہم اسے مسخر کرنے والے نہ تھے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی بالآخر ہم سب کی واپسی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ پھر آپ دعا فرماتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعدہ اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرمایا کہ کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اس کے رہنے کی جگہ اسے نہ دکھا دی جاتی ہو، پھر اسے دنیا یا آخرت کے لیے اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی چھا گئی۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے، پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی۔ میں نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے، اور میں سمجھ گئی کہ یہ وہی بات ہے جو آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائی وہ یہ تھی اللہم الرفیق الاعلی، یعنی اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کا ساتھ پسند ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جہاں مہربانی فرماتا ہے وہاں پر وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور خاص بندوں کے ساتھ اس کی خاص معیت ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھ لیں تو پھر ہماری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہونے چاہیے۔ کس قسم کے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پر مہربان ہے
تو ہمیں اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرنی چاہیے. اور جیسے مشہور شعر بھی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کہ اگر تم مخلوق کے ساتھ مہربانی کرو گے تو وہ عرش والا تم پر مہربانی فرمائے گا. تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی الرفیق ہے اور اسے ہر معاملے میں رفق یعنی نرمی پسند ہے، تو ہمیں بھی ہر معاملے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب بندوں کی صفت ہوتی ہے. ابو انبا خولانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے برتن ہے، یعنی کچھ برتن ہے زمین پر، اور تمہارے پروردگار کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں، اور اسے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں وہ جن کے اندر نرمی کی صفت پائی جاتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم دل، مہربان اور شفیق تھے. حقیقت یہ ہے کہ نرمی انسان کو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. ان میں سے ایک رحم اور شفقت کرنے والا، وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہو. اور یہ نرمی صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نرمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معافی پانے کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا کہ وہ خرید و فروخت میں ادائیگی اور تقاضا کرنے میں بڑا نرم خو تھا. یعنی جب لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا تھا تو نرمی سے معاملہ کرتا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گھرانے کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کرتے ہیں کہ جن کے اندر نرمی پائی جاتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے لوگوں سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر خیر نازل کرنی ہے تو ان کے اندر نرمی پیدا فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے. نرمی کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب نوازتے ہیں. ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جس قدر نرمی پر نوازتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں نوازتے. یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں ہو جائیں، اس کی مشکلات آسان ہو جائیں اور جو وہ چاہتا ہے اس کو مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق پر نرمی کرے. اور پھر جب انسان نرمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی کی جاتی ہے، دوسرے بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. نرمی انسان کو خوبصورتی عطا کرتی ہے، انسان کے لیے باعث زینت ہوتی ہے، اور سختی انسان کو بدنما بنا دیتی. ایک شخص بظاہر کتنے بھی اچھے لباس میں ہو، کتنے بھی زیورات میں لدا ہوا ہو، کتنا بھی حسین نظر آتا ہو، لیکن اگر اس کے بات کرنے کا انداز سخت ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ سخت ہے، تو اس کا ظاہر حسن اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا بلکہ عیبدار بنا دے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جتنی نرمی ہوگی اتنی ہی خیر زیادہ ہوگی. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی سے حصہ دیا گیا، اور جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا، ہر بھلائی سے محروم ہوا. اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری نرمی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد بندوں میں سے سب سے بڑا حق ہم پر والدین کا ہے. اس کے لیے خاص طور پر قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو.
اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، یعنی محبت اور شفقت کے ساتھ۔ تو انسان کی مہربانی کا سب سے زیادہ مستحق اس کے والدین ہیں، اور والدین میں سے بھی والدہ، ماں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں، اور چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین میں سے بھی ماں کا درجہ یا ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی طرح والدین کے بعد انسان اپنی اولاد کے لیے تو نرم مزاج اور شفیق ہوتا ہی ہے، لیکن بیوی کے ساتھ نرمی بھی ہمارے دین کے اخلاق میں سے ہے، کیونکہ عموماً بچے تو چونکہ اپنا خون ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت دلوں میں ڈالی ہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بہت سے لوگ خواتین کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتے، اور خصوصاً ہمارے ملک میں وقتاً فوقتاً ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جس میں خواتین کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے یا بیویوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی اسلامی یا انسانی اخلاق نہیں۔ اس سلسلے میں انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے، اونٹ ہانکنے والا اونٹوں کو تیز تیز ہانک رہا تھا جس کا نام انجشہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اے انجشہ تیرے لیے خرابی ہو، اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ، ان پر نازک آبگینے سوار ہیں۔ یعنی خواتین کو نازک شیشوں کی طرح کنسیڈر کیا کہ جس طرح تیزی کے ساتھ وہ ٹوٹ سکتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں تو ان کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو تم اونٹوں کو اس طرح نہ چلاؤ کہ ان کے لیے یہ چلنا باعث اذیت ہو۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ حضرت صفیہ کے لیے اپنا گھٹنا رکھ دیتے اور وہ گھٹنے کو سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اونٹ پر سوار ہوتی۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں آپ ان کو پورا کر دیتے۔ پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ نرمی، صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں، سب کے بچوں کے ساتھ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر بچے کو نرمی سے اٹھانا، نرمی سے رکھنا، پیار کا معاملہ کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے، اچانک حسن اور حسین آپ کی پشت پر چڑھ گئے، آپ سر اٹھاتے تو ان کو پیچھے سے نرمی سے پکڑ لیتے اور بڑی ہی شفقت سے ان کو زمین پر رکھ دیتے۔ پھر جب آپ سجدہ کرتے تو وہ پھر چڑھ جاتے، جب آپ نماز پڑھ لیتے تو ان کو اپنی ران پر بٹھا لیتے، یعنی ایک کو ایک ران پہ دوسری کو دوسری پر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس نہ لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات میں اگر بچے قریب بھی آ جائیں تو زبردستی سے ان کو دور لے جاتے ہیں، وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں لیکن کوئی ان کی نہیں سنتا، اور اگر وہ پیٹھ پر سوار ہو جائیں تو بعض اوقات ان کو گرا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ مسنون طریقہ نہیں، پیارے نبی کی سنت نہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات مسجد میں بچے شور کرتے ہیں لیکن ہم دوسری ایکسٹریم پر نکل جاتے ہیں اور ان کو پیار سے سمجھاتے نہیں، اپنے پاس بٹھاتے نہیں، جس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں بھی بچوں کو توجہ اس لیے دی تاکہ وہ دوسروں کی ڈسٹربنس کا باعث نہ بنے۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔
پھر اسی طرح بعض لوگ بچوں کو پیار کرتے ہوئے ان کے گال کھینچ دیتے ہیں یا ناک یا بال، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، سامنے کچھ بچے آئے، آپ نے ہر ایک بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا، یعنی اس کے گال پر ہاتھ پھیرا اور میرے بھی گال پر ہاتھ پھیرا، اور میں آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک یا خوشبو جو اس وقت میں نے پائی وہ آج تک محسوس کرتا ہوں۔ یعنی آپ کا ہاتھ ریشم کی طرح ملائم تھا اور اتنا خوشبودار، اور آپ نے پیار سے ہر بچے کو اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی محبت اور شفقت ان کو زندگی بھر کے لیے یاد رہ گئی۔ پھر اسی طرح انسان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے دوستوں اور باہر والوں کے ساتھ تو پھر بھی مہربانی کر لیتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے عموماً تقاضے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے تکلیف بھی بہت پہنچتی ہے، اور پھر جواباً اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے نسبوں کو یعنی رشتوں کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگر قریبی رشتہ دار کو بھی دور کرو تو دور تر ہو جاتے ہیں، اور اگر دور کے رشتہ دار کو بھی قریب کرو تو قریب تر ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن رحم اپنے مالک کے حضور شہادت دے گا کہ کس نے اسے جوڑا اور کس نے اسے توڑا۔ پھر اسی طرح انسان کو اپنے خادموں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، پیار سے کام کرانا چاہیے، ڈانٹنے کی بھی ضرورت پیش آئے تو پیار سے سرزنش کرنی چاہیے، ان کے کاموں میں ہر وقت عیب نہیں نکالنے چاہیے، کسی کام کے غلط ہو جانے پر شدید ملامت نہیں کرنی چاہیے، یعنی بتانا تو چاہیے غلطی کرو، لیکن ایسی ملامت نہیں کہ دوسرا شخص ڈسہارٹ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی آخر انسان ہے۔ پھر اسی طرح ان کو مار پیٹ سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی ذات کے لیے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کبھی کسی خادم کو۔ پھر ان کی ضروریات بھی پوری کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، آپ ان سے اکثر پوچھتے رہتے تھے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تمہیں کوئی میری مدد چاہیے ہو۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن میری شفاعت کرا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ خیال کس طرح آیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم یہ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی نمازیں خوب پڑھا کرو تاکہ میں تمہارے حق میں شفاعت کر سکوں۔ پھر اسی طرح اپنے تو اپنے ہیں اور قریبی لوگ تو قریبی لوگ ہیں۔ ہمارا دین تو ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی نرم سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ جنگ احد کے بعد جب آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تو آپ کے منہ سے چند ایسے الفاظ نکلے کہ جن پر آپ کو فوراً بتایا گیا کہ آپ ان کے حق میں ایسا نہ کہیں، کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو آپ کے دین پر ایمان لانے والے ہوں۔ پھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، ان پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ ابو درداء کا ایک اونٹ تھا جس کو دمون کہا جاتا، جب لوگ ان سے وہ ادھار مانگتے یعنی سواری وغیرہ کے لیے تو ابو درداء کہتے کہ اس اونٹ پر اس طرح کے بوجھ کے علاوہ بوجھ نہ لادنا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ بوجھ لادنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی اونٹ کے معاملے میں بھی وہ باقاعدہ تلقین کرتے، انسٹرکشنز دیتے۔ جب ابو درداء پر وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے اے دمون، کل میرے رب کے ہاں میرے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، میں تجھ پر وہی بوجھ لاتا تھا جس کی تیرے اندر طاقت تھی۔ دیکھیے صحابہ کا تقویٰ کہ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی کس قدر انصاف کا معاملہ کرتے۔ تو جانوروں کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھوڑے کا چہرہ اپنی چادر سے پوچھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ گزشتہ رات مجھے گھوڑوں کے بارے میں ڈانٹا گیا ہے، یعنی تلقین کی گئی ہے۔ پھر لمبے ناخنوں کے ساتھ دودھ نہیں دونا چاہیے کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔
سوادہ بن ربی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا. آپ نے میرے لیے کچھ اونٹنیوں کا حکم دیا اور مجھے فرمایا جب تو اپنے گھر پہنچے تو انہیں کہنا کہ موسم بہار میں پیدا ہونے والے ان کے بچوں کو اچھی غذا دیں. نیز انہیں کہنا کہ وہ اپنے ناخن تراش لیں تاکہ دودھ دوہتے وقت مویشیوں کے تھنوں کو تکلیف نہ ہو. اب دیکھیے کتنی دور کی بات سوچی، کس قدر مہربانی اور کس قدر حسن سلوک تھا آپ کا. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور پھر یہ کہ انسان عام طور پر نرمی اس کے ساتھ تو کرتا ہی ہے جو اس کے ساتھ نرم سلوک کرے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا جو ہمارے ساتھ سختی کرے، یہ واقعی ایک امتحان ہوتا ہے. اور اس امتحان میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس کے دل کے اندر حقیقی طور پر نرمی آ چکی ہو. اس لیے انسان اپنی بھلائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور یہ بھلائی صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی بھلائی اور دنیا کے بھی فائدے کے لیے اپنے اندر کوشش کر کے نرمی لائے اور سختی کے مواقع اور سختی کے طریقوں سے بچے. اب دیکھیں کہ اس کی ایک بہترین مثال ہماری زبان ہے. کسی نے زبان سے پوچھا کہ تم 32 دانتوں کے اندر سلامت کیسے رہتی ہو؟ اس نے کہا کہ اپنی نرمی کی وجہ سے. اور ایک حقیقت ہے کہ اگر زبان سخت ہوتی تو معلوم نہیں کتنی دفعہ وہ دانتوں کے آگے کرش ہو جاتی یا ٹوٹ جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق. اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور رفیق سے مجھے ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرنے والے کے لیے دعا بھی کی ہے: اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ. اے اللہ میری اس امت میں سے جس کو والی بنایا جائے، یعنی جسے کوئی حکومت دی جائے، کوئی عہدہ دیا جائے، اور وہ ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر. اور میری امت میں سے جس کو کسی معاملے میں ولی بنایا جائے، والی بنایا جائے، اور وہ ان سے نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی کر. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے، لہٰذا ہمیں دوسروں کے لیے نرم مزاج ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم پر کوئی سختی کر رہا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یا رفیق کہہ کر دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات کو درست فرما دے اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے. القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الحکیم پر بات کریں گے. الحکیم حکمت والا، بہترین فیصلے کرنے والا، دانائی پر مبنی ہر کام کرنے والا، جس کے کاموں اور جس کی تدبیر میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہوتا، کوئی اس کی تدبیر کو موڑ بھی نہیں سکتا، جس کا ہر فیصلہ درست فیصلہ ہوتا ہے، جس کے کسی کام میں کوئی نقص نہیں ہوتا، جس کی ہر بات درست ہوتی ہے، جس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اور جس کا ہر فیصلہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے. وہ ہے ہمارا رب الحکیم، صاحب حکمت، صاحب دانائی. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام تقریباً 94 بار آیا ہے، 94 ٹائمز. اور اکثر اس کی صفت عزیز کے ساتھ ہے، العزیز الحکیم. اور اسی طرح ایک جگہ الحکیم الخبیر بھی آیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام میں حکمت سے فیصلے کرتا ہے. اس نے جو کچھ پیدا کیا اس کی تخلیق میں حکمت ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کس انداز میں ملتا ہے.
सूरत साद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलकना अस्समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार। और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है, यानी जो कुछ भी है, ये सब चीजें बेकार पैदा नहीं की। ये तो उन लोगों का गुमान है जो कुफ्र करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए दोज़ख की आग से हलाकत है। तो इससे पता ये चलता है कि आसमानों की तख्लीक हो या जमीन की या उनके दरमियान की किसी भी चीज की, इनमें से एक एक चीज, कोई छोटी चीज हो या बड़ी हो, सफेद हो या स्याह हो, हर चीज के पैदा करने का एक मकसद है। और सबसे बढ़कर इंसान की तख्लीक का एक मकसद है। जहां एक चींटी की पैदाइश का मकसद है, जहां एक हाथी के पैदा करने के पीछे कोई हिकमत कार फरमा है, वहां इंसान की तख्लीक भी बेमाना और बेमकसद नहीं हो सकती। उसे बाकी तमाम मखलूक से ऊपर उठकर, जानवरों की सतह से बुलंद होकर कोई बेहतर काम करना है और उसे अपनी जिंदगी का मकसद मालूम करना है। इंसान अगर हैवानी सतह पर रहे तो उसका सरोकार सिर्फ खाने पीने से होता है, सिर्फ अपनी नस्ल की अफजाइश करने से होता है, जैसे तमाम जानवर करते हैं। दुनिया में आते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चरते हैं, चुगते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, और फिर उसके बाद जब उनका वक्त आ जाता है तो वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की तख्लीक में एक बहुत बड़ा मकसद रखा है, और वो मकसद है कि इंसान अपनी अक्ल से काम लेते हुए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों पर गौर करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत और फर्माबरदारी करे और अपने रब को पाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया वो सब एक हिकमत पर मबनी है, एक मसलहत के तहत है, और अक्लमंद लोग इस मसलहत को पा लेते हैं और वो पुकार उठते हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। वो अल्लाह को उठते बैठते लेटते याद करते हैं और जमीन और आसमान की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं कि ऐ रब, तूने ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया, बेमकसद नहीं हो सकता, ऐसे खेल तमाशे के तौर पर पैदा नहीं किया, इसके पीछे जरूर कोई हिकमत और मसलहत कार फरमा है। और वो इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये सब कुछ एक अजीम हस्ती का पैदा करता है, और जब उनके दिल में अल्लाह की अजमत आती है तो फिर वो उसी के आगे झुक जाते हैं, उसकी इबादत करने में आर महसूस नहीं करते, उनके अंदर किसी किस्म का कोई तकब्बुर नहीं होता। तो हकीकत यह है कि अल हकीम रब ने जमीन और आसमान की हर चीज एक मकसद के तहत पैदा की। सूरत अल जासिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन व फी खल्किकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिकौमिन युकिनून वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा व तसरीफिर रियाहि आयातुल लिकौमिन याक़िलून। बिलाशुबा आसमानों और जमीन में ईमान लाने वालों के लिए कई एक निशानियां हैं, और खुद तुम्हारी और उन जानवरों की पैदाइश में भी जो उसने जमीन में फैला रखे हैं, यकीन करने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। नीज रात और दिन के अदल बदल कर आने में, और जो अल्लाह ने आसमान से रिस्क नाजिल फरमाया, फिर इस जमीन को मरने के बाद जिंदा कर दिया, और हवाओं की गर्दिश में इन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो अक्ल से काम लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एक एक निशानी पर गौर करना हम पर लाजिम है, और हम उसमें अक्ल की तसल्ली और तशफ़ी के लिए बहुत सा सामान पाएंगे अगर हम गौर व फिक्र की आदत डाल लें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को सोचने समझने वाला हैवान पैदा किया है, और अगर इंसान सोच समझ से काम नहीं लेता तो फिर वो निरा हैवान हो जाता है जैसे बाकी हैवानात हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इनमें से एक एक चीज जिसकी तरफ कुरान मजीद में तवज्जो दिलाई गई है, इन पर इंसान इनकी तख्लीक पर गौर व फिक्र करे, उसके मकसद को पहचाने, और फिर इस दुनिया में भी इनसे फायदा उठाए, और सबसे बढ़कर ये कि पैदा करने वाले की अजमत को पहचाने।
ایک اور جگہ پر فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا؟ یعنی غور تو کرو، دیکھو تو صحیح اللہ نے چیز بنائی کیسے. ہم کبھی انسان کی کوئی بنائی ہوئی چیز دیکھتے ہیں تو ایک دم مروب ہو جاتے ہیں، ایک دم خوش ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں جو بنائی ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر فرمایا اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا اور رات کو پردہ پوش بنایا، دن کو معاش کا وقت بنایا. تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا، اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. کہ کس طرح پورا ایک لائف سائیکل ہے، ایک چیز دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے، ایک چیز دوسرے کا سبب ہے اور ایک چیز دوسرے کے فائدے کے لیے ہے. تو اس میں اگر انسان کسی کے بھی فائدے کے لیے نہ ہو تو اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان حکمتوں پر اور ہر چیز کی پیدائش کے پیچھے جو حکمت ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. پھر اسی طرح رات اور دن کے بنانے میں بھی حکمت ہے. فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کو روشن بنا دیا. اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی نیند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے. ان لوگوں سے پوچھئے جو رات کو سو نہیں سکتے کہ کس کرب اور بے چینی اور تکلیف میں ان کی راتیں گزرتی ہیں. تو اس لیے جو لوگ اس نعمت سے مالا مال ہیں انہیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ سونے کے بعد انسان دوبارہ ایک نئی زندگی لے کر تر و تازہ ہو کر اٹھتا ہے اور پھر اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر پاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے پیدا کرنے کی حکمت بھی بتائی کہ یہ آسمان پر جو چراغ جگمگا رہے ہیں یہ ایسے ہی بیکار نہیں لگا دیے گئے. فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی آسمان بنا سکتا تھا، پھیکا سا آسمان ہوتا تو کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے کتنا حسن بخشا ان ستاروں کے ساتھ. اور پھر صرف ایک ہی فائدہ نہیں ہے خوبصورتی کا، مزید حکمت بتائی کہ اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا. وہ عالم بالا کی باتیں سن نہیں سکتے، یعنی جو وحی الہی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں. ایک اور جگہ پر ستاروں کے بنانے کی حکمت بتائی گئی کہ وہ رات کے اندھیروں میں جو سمندر میں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو راہ دکھانے کے کام آتے ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک خاص حکمت کے ساتھ، ایک خاص پروپورشن کے ساتھ سبزیوں اور پھلوں کو اگاتا ہے. جو چیز جتنی زیادہ مقدار میں کنزیوم ہوتی ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ اگتی ہے، اور جو چیزیں انسان کی غذا کے علاوہ دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ان کی پیدائش عام طور پر کم ہوتی ہے. فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گابھے میں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں،
اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات، ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے، اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بطور غذا تو پیدا کیا ہی ہے، لیکن ان کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی قرار دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر غور کرے کہ مٹی کے پیٹ سے کیا کچھ نکلتا چلا جا رہا ہے، اگر مٹی کو انسان کھول کر دیکھے تو اس کے اندر وہ خوشبو نہیں ہوتی جو پھل میں آ چکی ہوتی ہے، وہ رنگ وہاں نظر نہیں آتا جو پھلوں اور پھولوں اور پتوں کے اندر نظر آتا ہے، وہ ذائقہ اور ٹیسٹ مٹی کے اندر کہیں نہیں ملتا جو پھلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر بعض اوقات ایک ہی باغ کے اندر ایک ہی ہوا، ایک ہی بارش، ایک ہی پانی، ایک ہی دھوپ، ایک ہی مٹی، لیکن ہر چیز مختلف رنگوں کی نکل رہی ہے، مختلف شکلوں اور مختلف فائدوں کی، اور پھر انسان ان کے بارے میں بہت کم جانتا ہے۔ بہت سی چیزیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ صرف کھانے کی ہیں، حالانکہ اس میں غذا کے علاوہ شفا بھی اللہ نے رکھی، اور صرف غذا اور شفا ہی نہیں، اس کا انوائرمنٹ پہ یا پورے ماحول پر بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ اور پھر وہ صرف انسانوں ہی کی غذا نہیں ہوتی، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کی غذا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کسی بنانے والے نے ہی بنایا، اور وہ بنانے والا بہت حکمت والا ہے، جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں اور بے مقصد نہیں، اور صرف کام برائے کام نہیں، یا کوئی بھی چیز محض دل لگی کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز کو بنایا اور پرفیکٹ بنایا، جیسی انسان کو ضرورت تھی اس کے مطابق بنایا، حتیٰ کہ انسان کا جوڑا انسان میں سے بھی بہت پرفیکٹ بنایا، دونوں کو مختلف شکلوں میں پیدا کیا، ایک کو مرد اور ایک کو عورت کی شکل میں۔ اگر دونوں ایک ہی جیسے ہوتے تو اس میں کیا حسن تھا، یہ کیا خوبی تھی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید چیزوں کو دیکھنے کا اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ جانوروں کو بھی ایک حکمت کے تحت اس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان پیدا کر دیتے اور پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں زمین پر ہوتی اور بات ختم ہو جاتی، لیکن اس نے زمین پر جانور پھیلا دیے، اور اس میں کتنی قسمیں ہیں ان جانوروں کی کہ انسان کے لیے گننا دوبھر ہے۔ پھر صرف زمین پہ چلنے والے جانور نہیں بلکہ رینگنے والے جاندار بھی ہیں، اور پھر ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، اور پرندوں کے رنگ اور ان کے ڈیزائن اور ان کے اندر کی خوبصورتی اور حسن حیرت انگیز طور پر انسان کے لیے ایک نشانی ہے، جس میں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما نظر آتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بعض جاندار 4 ٹانگوں والے ہیں، بعض 8 والے ہیں، اور بعض تو انگنت ٹانگیں رکھتے ہیں، یعنی انسیکٹس میں سے۔ پھر اسی طرح بعض کو دودھ دینے والا بنایا، بعض کو رینگنے والا بنایا، بعض کو اڑنے والا بنایا، بعض کو دوڑنے والا، اور بعض صرف چل سکتے ہیں، دوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدیر۔ اور اللہ نے ہر چلنے والے جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیے، پھر اس میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پہ چلتا ہے، اس میں سے کوئی وہ ہے جو 2 پاؤں پہ چلتا ہے، ان میں سے کوئی وہ ہے جو 4 پہ چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر تخلیق کے علاوہ باقی بھی معاملات میں جو فیصلے وہ کرتا ہے، وہ فیصلے بھی سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمیں بعض فیصلوں کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی اور ہم اس پر دل تنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت بڑی مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر بنائی اور بہت ہی اچھی بنائی، اور ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ نہیں ہوتا جو نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں سراسر خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں، وہ سراسر عدل پر مبنی ہے۔ وہ اس نے صاف طور پر فرما دیا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے، لہٰذا جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہ خیر سے خالی نہیں ہوتا، اس کے کسی فیصلے میں کوئی شر نہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح کی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر تیری طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، یعنی تیرے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہ کسی قسم کی کوئی ناراضگی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا تھا تو سارے لوگ سخت پریشان ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دفاع میں آیات نازل کی تو اس میں فرمایا کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس واقعے کو بھی اپنے حق میں برا نہ سمجھو، اس میں بھی تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اتنی بڑی بات کہ جس سے پورا مدینہ متاثر ہو کر رہ گیا اور ایک مہینے تک پریشان ہو کر رہ گیا، اس قدر شدید پریشانی کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بھی تمہارے حق میں خیر ہے، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اس واقعے پر غور کیا جائے تو واقعی اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، بہت سی چیزیں سیکھنے کو ہیں اور ہماری زندگیوں میں قابل عمل بھی ہیں۔ پھر اسی طرح عورتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو، کسی وجہ سے وہ عورت تمہیں اچھی نہیں بھی لگتی، تو ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی رکھی ہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسی خاتون سے ایسی اولاد عطا کرتا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں ایسا فیض عطا کرتا ہے جو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو مومن کا ہر حال خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اس کے لیے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے جو اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح زندگی میں انسان کو مختلف طرح کی آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بعض اوقات وہ چلا اٹھتا ہے کہ اٹس ناٹ فیئر، یہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا عدل نہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں، ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پہ اکڑ جاؤ جو تمہیں وہ عطا کرے، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اس کو کچھ سکھانا مطلوب ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی خیر اور بھلائی مطلوب ہوتی ہے جو اس کے راستے سے آتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزما لیتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کو کوئی خیر عطا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس راستے کے بغیر اس کو مل نہیں سکتے۔ اور حقیقت میں دنیا میں عام زندگی کا بھی اصول یہی ہے کہ انسان مشکلات سے گزرتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو لوگ صرف آسانیوں میں رہتے ہیں ان کے لیے زندگی دوبھر ہو کر رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آدمی کے لیے بلند مرتبے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر رہا ہوتا، یعنی اس کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ اس بلند درجے پہ پہنچے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا رہتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اعمال کی وجہ سے نہیں، آزمائشوں پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو ثواب دینا چاہتے ہیں، اجر اور جزا دینا چاہتے ہیں ان آزمائشوں کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ۔ اس کا مطلب نہیں کہ انسان مانگے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عافیت کی دعا کو پسند کیا ہے، لیکن اگر کسی پر بڑی تکلیف آ گئی ہے تو بس یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہوں تکلیف کے وقت کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اکثر تو یہ سمجھتے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اس لیے اس نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ پھر اسی طرح بعض آزمائشیں انسانوں کی گناہوں کی معافی کے لیے بھی آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مصیبت
بیماری یا غم یا تکلیف ایسی نہیں آتی، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بعض لوگ تو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی۔ ہمیں واقعی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی ہوگی، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہ جانتے ہوئے بھی ہم بہت سی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی غلطی تو عام طور پر جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا اور باقی نعمتوں کا بھی صحیح استعمال نہ کرنا اور ان کو فار گرانٹیڈ لینا اور ضائع کرتے رہنا۔ پھر اسی طرح انسان کی روحانی ترقی کے لیے بھی آزمائشوں کی بھٹی میں اس کو ڈالنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات دنیا میں محو ہو کر غافل ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں ڈالتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس سے محبت کریں۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کو بھول کر کسی اور چیز سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی اس کو آزماتا ہے اور پھر اس کو دنیا کی حقیقت سمجھاتا ہے اور اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر خیر ہوتا ہے آزمائش اس کو ایمان میں اور عمل میں اور ترقی عطا کرتی ہے، لیکن اگر کسی کے اندر شر ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ آزمائش اس کے لیے اور بڑی مصیبت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو پاک کرنا چاہتا ہے دنیا کی محبت سے، دنیا کی لالچ سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے اور گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور ان بیماریوں کو، تکلیفوں کو، مشکلات کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے سے زیادہ اچھی نعمت دینا چاہتا ہے اور بندہ اس چیز کے ساتھ چمٹ کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس چیز کے جانے کو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے حق میں نقصان ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ لے کر اس پر بندے سے صبر اور شکر کروا کے اس سے بڑی نعمت اس کو دینا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے عوض بہترین خون عطا کرتا ہوں، اور اس طرح وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی پھر سے ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں، جو دین کے بارے میں ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، وہ بھی سراسر حکمت پر مبنی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں داخل ہونے کے آداب کے بارے میں سکھاتا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اجازت لے کر داخل ہوا کرو، تو اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب بچے سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اس طرح اذن لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اذن یا اجازت لیتے تھے، یعنی گھر میں اجازت لے کہ مرد داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی اس آیت میں خاص طور پر علیم حکیم کا لفظ بھی آیا ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کیا میں اپنی بہن سے بھی اندر آنے کی اجازت لوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ میری 2 بہنیں ہیں جو میری زیر پرورش ہیں، میں ان پہ خرچ کرتا ہوں، کیا میں ان سے بھی اجازت لیا کروں؟ آپ نے کہا ہاں۔ کیا تم انہیں عریاں دیکھنا پسند کرو گے؟ یہ ہو سکتا ہے وہ جب گھر میں کسی مرد کو نہ پائے تو وہ بہت ریلیکسڈ ہو اور ایسے لباس میں ہو، لیکن اگر تم اچانک داخل ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے امبیرسمنٹ کا ذریعہ ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اے لوگوں وہ جو ایمان لائے ہو، چاہیے کہ وہ لوگ تم سے اجازت طلب کریں جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کے درمیان عدل کا حکم دیا ہے، اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، اپنے بیٹوں کے حقوق کی ادائیگی میں برابری کا خیال رکھا کرو، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہ کرو، کیونکہ اس سے اولاد کے درمیان باہم ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جب ایک باپ ایک بچے کو دوسرے پر زیادہ ترجیح دیتا ہے تو ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، جب ان کا آپس کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ چیز پھر ماں یا باپ کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو اس لیے
اگر کوئی تحفے تحائف دینے ہو بچوں کو، یا ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ ہو، یا شفقت کا معاملہ ہو، تو ان تمام چیزوں میں عدل کرنا چاہیے، تاکہ ایک بچہ دوسرے بچے سے جالس نہ ہو یا واپس ماں باپ کے ساتھ نفرت نہ کرے. کیونکہ جب کسی بچے کو اگنور کر دیا جاتا ہے یا اس کی کمزوری کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دی جاتی، تو وہ بچہ والدین کی محبت کھو بیٹھتا ہے. یعنی ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور وہ ماں باپ کی طرف نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں ایک خون کے رشتے میں خلل آ جاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات دیے اور ان میں خود فیصلے فرمائے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، لڑکی کو کتنا دیا جائے، لڑکے کو کتنا دیا جائے، والدین کا کتنا حصہ ہو، باقی رشتہ داروں کا کیا ہو. اور اس معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ ان حصوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرے. لہذا ان حصوں پر اعتراض کرنا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے شکر گزار نہ ہونا ہے، اور اس کی حکمت کو نہ سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارا علم کم ہے، ہماری عقل کم ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس حکمت کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وصیت کا حکم دیتے ہیں اس میں بھی بڑی حکمت ہے. بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ورثے میں حصہ نہیں مل رہا ہوتا، لیکن وصیت کے ذریعے انسان اپنے مال میں سے 1/3 ان رشتہ داروں کو فیض پہنچا سکتا ہے. یعنی انسان کا جب قرض ادا ہو جائے اور اس کے باقی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو ورثہ تقسیم ہونے سے پہلے ان کا حق دے دیا جائے گا، اور اس میں خاص طور پر یتیم پوتے کو اسی حصے میں سے حصہ مل سکتا ہے، یعنی وصیت کے ذریعے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا یا جن کو حرام قرار دیا ان میں بھی بڑی حکمت ہے. جیسے قرآن مجید میں کھول کے ہمیں بتا دیا گیا کہ کیا کیا چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. آپ ان سے کہیے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے کے لیے حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو. ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے اس حال میں کہ وہ نہ تو اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو وہ اسے معاف ہے، کیونکہ آپ کا رب بخشش فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے لیے بہتا خون، خنزیر کا گوشت اور مردار اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا ہوا کھانا یہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بھی بہت حکمتیں ہیں. اب دیکھیے کہ کھانا اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس پر لیا جائے تو اس کھانے کے اندر سے وہ روحانیت اور ایمانی خو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح آج جدید تحقیقات کی روشنی میں ہم سب جانتے ہیں کہ مردار ہو یا خون ہو یہ بہت سی بیماریوں کو کیری کرتے ہیں، اور اگر انسان ان کو کھاتا ہے تو دراصل وہ اپنے لیے بیماری مول لیتا ہے اور اس کے لیے نقصان دہ. اسی طرح خنزیر کے بارے میں بھی بہت کچھ تحقیقات موجود ہیں کہ وہ کتنا غلیظ جانور ہے اور اس کے کھانے سے انسان کی اخلاق پر کتنا برا اثر پڑتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کا کفارہ رکھا ہے قرآن مجید میں کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی معافی کے لیے انسان کفارہ دے، جیسے قتل کے گناہ میں یا اور چیزوں میں. تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے. مثلا قسم توڑنے پر جو کفارہ ہے، یا اور چیزوں پر جو غلام آزاد کرنے یا روزے رکھ کر یا صدقہ کر کے جو کفارہ دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے تمام احکامات جو ہیں، یعنی ایک تو ہے عام احکامات اور ایک یہ کہ خصوصی احکامات، ان سب کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے. اور جو شخص اللہ کے الحکیم ہونے پر ایمان رکھتا ہے اسے ان میں سے کسی بھی چیز پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایمان لے آئے انسان اللہ تعالیٰ کی صفت پر تو پھر اس کے اثرات انسان کی اپنی زندگی میں بھی نظر آنے چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی عقل کو اور اپنی سمجھ کو ترقی دے اور اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت مل جائے اس کو تو خیر کثیر مل جاتی ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، یعنی اپنے آپ کو، اپنے کام کو، مقام کو، مرتبے کے، دوسرے کے کام، مقام، مرتبے اور زندگی میں مختلف فیصلے کرنے کی جو صلاحیت ہے ان کو صحیح طور پر صحیح جگہ رکھنا، بات کرنے میں کون سی بات کہاں کہنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش ہونا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت نہیں کھانا، کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ، ان تمام امور کے بارے میں انسان صرف علم کی بنا پر فیصلے نہیں کر سکتا، اس کے لیے حکمت درکار ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ کون سی چیز کتنی کرنی چاہیے یہ سب اللہ تعالیٰ ہی سمجھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے، اور پھر اس کے لیے انسان سنجیدہ بھی ہو، کوشش بھی کرے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ انسان اپنی عقل کو جلا دے۔ جب انسان کے اندر سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کے بہت سے معاملات خود بخود درست ہونے لگتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ اور اس میں خاص طور پر دین کی تبلیغ کے وقت انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام بہت خوبصورت ہے، لیکن بعض اوقات اس کو ایسے بھدے طریقے سے پہنچایا جاتا ہے کہ سننے والا اس سے اوفینڈ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتا اور اس کو قبول نہیں کر پاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، کیونکہ انسان کے لیے دوسرے کی بات کو ویسے بھی ماننا اور قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر انداز درست نہ ہو تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک یہ فرمایا گیا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان سے جھگڑیے تو اس طریقے پر جو بہترین ہو، یعنی اگر کہیں بحث مباحثے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں بھی اچھا انداز اختیار کیا جائے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو راہ راست سے بھٹک چکا ہے، اور راہ راست پہ چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت جانتا ہے۔ اس لیے اس کو اللہ پہ چھوڑ دو کہ کون بھٹکا ہوا اور کون سیدھے راستے پر ہے، تم اپنا کام خوبصورت طریقے سے کرتے رہے، کیونکہ جب تک انسان کے دل میں جس کو وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کے لیے خیر خواہی نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی، تو انسان اس کو صحیح بات بتا نہیں سکتا۔ کیونکہ اگر انسان ججمنٹل ہو اور اپنے دل میں منفی خیال رکھتا ہو کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں جس کو وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے، تو وہ بات اس پر پھر اثر نہیں کرے گی۔ تو اسی لیے فرما دی گئی کہ تمہارے رب کو سب پتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے اور کون نہیں، تم اس پر توجہ دینے کی بجائے کہ کون بھٹکا ہوا اور کون نہیں، اور ان کے فیصلے کرنے کی بجائے اس چیز کو دیکھو کہ ان کو کون سی بات رب کے زیادہ قریب لا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح حکمت ہی کا تقاضا ہے کہ انسان دوسروں سے جب عام گفتگو بھی کرے تو ان کے لیول پر کرے، ان کو سمجھ آنے والی ہو، یعنی قابل فہم انداز اختیار کرے، ایسی بات نہ ہو کہ جس میں دوسرے مشکل میں پڑ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ بہت ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، بات کو سمجھایا کرتے تھے، اور پھر مختصر بات کیا کرتے تھے۔ عمار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کی لمبی نماز اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، بس نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑی بات بھی بہت کافی ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمت حاصل کیسے کی جائے، یعنی انسان کیا کرے کہ اس کو حکمت ملے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن کے ساتھ گہرا تعلق، کیونکہ قرآن حکمت والی کتاب ہے، حکمت والے رب نے اتاری ہے۔ قرآن مجید کو بھی والقرآن الحکیم کہا گیا ہے، اور اس کی حکمت کی قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عقل اور فہم اور سمجھ بہترین ہو، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو غور سے پڑھے۔ اس سلسلے میں کعب بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے۔ اسی طرح سنت کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکمت عطا کی تھی، لہٰذا آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کی احادیث کا مطالعہ کرنا، آپ کی باتوں پر غور و فکر کرنا اور ان سے اپنی زندگی کے لیے سبق لینا،
یہ نہایت ضروری ہے۔ ازواج مطہرات کو اس چیز کا حکم دیا گیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ یعنی یہاں آیات اللہ سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صاحب حکمت لوگوں کی کمپنی اختیار کرے، ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معاملات کی سمجھ دی ہے اور مختلف امور کے اوپر بہترین علم دیا ہے، تو ان کی صحبت اور ان کی کمپنی اختیار کرنے سے بھی انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر، ان کے معاملے کو دیکھ کر، ان کے طریقوں کو دیکھ کر۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے، یعنی جو صاحب حکمت لوگ ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں فہم عطا کیا ہے یا اس میں سے سبق لینے کی صلاحیت بخشی ہے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو بانٹیں، کیونکہ جو انسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھلائی کو لوٹا دیتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسد صرف دو چیزوں پر جائز ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت دی، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور وہ اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی خود بھی اس کا استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فیصلوں کو اگر ہم دیکھیں اور آپ کے معاملات کو دیکھیں تو وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ مثلاً حدیبیہ کے موقع پر آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ سراسر آپ کی حکمت عملی پر مبنی ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات بچوں کی یا دوسروں کی شرارت پر انہیں سزا دینے کی بجائے ان سے پیار اور محبت اور شفقت کا معاملہ کیا، اور یہ بہت سے مواقع ایسے ملتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جس سے آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جاتے ہیں، اور حقیقت میں یہی حکمت ہے کہ جس سے انسان غیروں کو بھی اپنا بنا لے۔ اس نام کے ساتھ کچھ دعائیں بھی ملتی ہیں، مثلا قرآن مجید میں دعا آتی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، یقیناً تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ملتی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتوں کی مومنوں کے لیے دعا ہے، ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ سے حکمت بھی مانگنی چاہیے اور اچھا انجام بھی، اور اسی طرح حکمت ملنے کی دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر دے اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ الحکیم رب ہمیں حکمت عطا کرے اور ہمیں واقعی اپنی تمام زندگی میں حکمت سے کام لینے کی توفیق دے، کیونکہ جس کو حکمت مل گئی اس سے خیر کثیر مل گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله،
أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ماشاءاللہ سے اتنے آپ لوگ خزانہ اکٹھے کر رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب ہم سب کو دے رہے ہیں الحمدللہ. دیکھیں وہ اسٹڈی کرتی ہیں، وہ سرچ کرتی ہیں، وہ چیزیں کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہم آسانی اس کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ جا بھی نہیں سکتے ہیں گھر بیٹھ کے ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا آپ لوگ کتنا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. صوبیہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جزاک اللہ خیر پوچھنے کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب نے اتنے خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ سے ہماری پیاری استاذہ نے ہمیں ہر چیز ایکسپلین کی الحمدللہ. یعنی ایک نام کے اوپر کتنا ٹائم لگ رہا ہے اور اس کا ہر جو ہے پہلو وہ بتاتی ہیں ماشاءاللہ سے. تو چلیں دیکھتے ہیں ہم نے کیسے نوٹس بنائے ہیں اپنے لیے. آپ لوگ اپنے شیئر کریں انشاءاللہ، میں اپنے شیئر کرتی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج ہم نے سیکھا الرفیق. بہت ہی خوبصورت نام ہے الحمدللہ. بہت یعنی ہر زندگی کے ہر پہلو میں آپ دیکھیں تو الرفیق جو ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. جیسے ہم اپنی زبان کو ہی لے لیں، دانتوں کے درمیان ایک نرم سی چیز ہے، لیکن کتنے معاملات اس کے ساتھ ہیں نا. زبان کے ساتھ ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں اگر اس کا غلط استعمال کریں گے، لیکن ہے دیکھیں نرم. تو الرفیق جو ہے یہ بہت ہی اہم ایک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس کا مطلب ہے نرمی کرنے والا. اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو باقی ہمارے زندگی میں اس کی جو اسکرین ہے میری، اب جیسے قرآن پاک میں بھی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے صفت کے بارے میں بتاتے ہیں. اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ کیوں اس طرح دو دفعہ کہا گیا ہے؟ ہمیں اس چیز میں غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ جیسے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک چیز کو بار بار تکرار میں قرآن پاک میں احکامات آ رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ آتا ہے پھر دوسری دفعہ آتا ہے. کیوں آتا ہے تکرار میں؟ کہ اس کی اہمیت کے لیے آتا ہے، اس کی ان چیزوں کو اوپر غور و فکر کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھا اسے گزر گئے اور اس کو چھوڑ دیا. نہیں، اس کی اہمیت کو ہم نے جاننا ہے کہ یہ باتیں اتنی اہم کیوں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں اس طرح کی آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ الرفیق ہے تو انسانوں کو جیسے کوئی غلطی کرنے پہ گناہ پہ کیوں سزا ملتی ہے، جیسے ہاتھ کاٹ دینے یا قتل کرنے پہ قتل، یہ کیوں اس طرح کہا گیا ہے؟ ہم نے کبھی اس چیز پہ غور و فکر کی؟ ہم بس یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو کتنے ظلم کی بات ہے نا، یہ ایسے ہو رہا ہے. تو اس چیز کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے کیوں اس طرح ہو رہا ہے. یہ برائی کو بند روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. جی بالکل سسٹر مخلص، بارک اللہ فیک. اس کے اوپر تاکید بھی کہ تاکیدی بھی حکم ہوتا ہے، سب اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ کہ جب ایک چیز پہ سزا نہیں ملے گی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی برائی چھپی ہے. جیسے قاتل کو نہیں قتل کرنے کا دوبارہ وہ جیسے نہیں کیا جائے گا، یا چور کی سزا جو تھی ہاتھ کاٹنا جو تھی، اب اگر آج ایسا ہو تو لوگ اتنی زیادہ کھلم کھلا جو اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، بے راہ روی پھیل رہی ہے ہر طرف، یہ چیزیں سب ختم ہوں. لیکن جب ہم نے شرعی احکامات کو چھوڑ دیا تو ہم سب تنگی میں ہے نا، ہم سب تنگی میں ہیں. تو اس چیز کو ہم نے ضرور اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. اور نرمی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جائز اور ناجائز سب کو ہم مکس کر کے آپس میں رکھیں. یعنی جائز جو چیزیں ہیں اس پہ تو ہمیں بالکل نرمی اختیار کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے نرم رکھا ہوا ہے نا معاملات کو، دین کو آسان بنایا ہوا ہے الحمدللہ. ہمیں بھی نرمی کرنی ہے اپنے تمام معاملات میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں.
اور اگر آپ کہیں پہ کچھ سکھا رہے ہیں تو ضرور ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے الفاظ بول کر بہت مشکل مشکل باتیں، معاملات کو بہت آسان اور نرمی کے ساتھ جیسے اگلے کو سمجھ آئے۔ اور اس میں ہمیں عمل کی بات کیا ملتی ہے کہ ہر معاملے میں نرمی اختیار کرنا ہے اور دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بس کسی کو ہم نے پکڑ لیا تو اب بس چھوڑنا نہیں ہے کہ نہیں یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بہت اسٹرکٹ ہوں اس چیز میں۔ نہیں، نرمی کے معاملات کرنے ہیں، لیکن صرف جہاں پہ گناہ آ جاتا ہے، جہاں پہ ناجائز بات آتی ہے، اس پہ ہم نے تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا ہے۔ اور پھر دوسروں کے ساتھ کی غلطیاں جو دوسروں نے کی ہیں اس کو نہ اچھالیں کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی معافی مانگنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان کریں، اور دوسروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نرم معاملات کتنے ضروری ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق تھا نا، کہ کفار مکہ کتنے یعنی سخت تھے دین اسلام کے بارے میں، کتنے ان کے جو تھے رویے خراب تھے، لیکن کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم رویہ جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بلند اخلاق عطا فرمائے۔ اس سے دیکھیں سبحان اللہ، یعنی فتح مکہ کے دن کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اور ساتھ ہی الحکیم، یہ بھی بہت ہی خوبصورت نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جس سے پوری کائنات چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں حکمت ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے، آمین۔ چلے اس کا میننگ دیکھتے ہیں۔ الحکیم یعنی حکمت والا، بہترین فیصلہ کرنے والا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ دانائی پر مبنی ہے۔ اس چیز کو تو ہم سب مانتے ہیں، اور دیکھیں کتنی دفعہ ماشاءاللہ سے 94 ٹائم یہی نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یعنی بار بار آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس چیز سے ہمیں سوچنا ہے کہ دیکھیں ہر کام جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس حال میں آج ہم بیٹھے ہیں، یا کوئی بھی کہیں پہ جس طرح بھی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ انسان کے اوپر زیادتی کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا ہمیں پورا اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے، اور ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں حکمت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے، ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، اور جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ اور یہ تو بہت ہی ضروری ہے اصل میں۔ اور پھر ہم جیسے سیکھنا ہے کہ حکمت ہے کیا، یہ نہیں کہ ہم حکمت کی دعا کر رہے ہیں، ہم ہر چیز کے لیے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جو ہم نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں، پہلے اس کو سیکھنا ہے کہ حکمت ہے کیا اصل میں۔ تو اس کا مطلب کہ صحیح جگہ پر صحیح چیز کو رکھنا، اور اس کے بعد صحیح فیصلہ کرنا، صحیح وقت پر صحیح بات کرنا۔ جیسے ہم ماشاءاللہ سے بہت سی چیزوں میں، بہت سے لیکچرز میں سیکھتے ہیں کہ آپ شادی میں گئے ہیں اور جا کے آپ وہاں پہ ایک درس شروع کر دیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں، جہاں گئے ہیں اس کے حساب سے بات کرنی چاہیے، اور جس طرح کے لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں، جس طرح کے آپ کے پاس آگے گیدرنگ ہے، ان کے حساب سے بات کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو یعنی حکمت کے ساتھ بات کریں گے تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے، لوگ سیکھیں گے، لوگ سوچیں گے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنی طرف بلانے والے لوگ ہیں۔ تو حکمت جو ہے ہر معاملے میں ہماری زندگی کی، یعنی کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں حکمت کو بالکل اگنور کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے۔ اور ایک اور جو بہت اہم چیز تھی وہ تھی آزمائش۔ آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ڈالتے ہیں انسان کو؟ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس وقت آزماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یعنی مشکل میں ڈال کے وہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے شو ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو اس چیز کی کیا سمجھ آئی؟ دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مشکل آتی ہے نا انسان کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے نا ہمارے لیے، الحمدللہ۔ اور سب سے پہلے تو یہ کہ آزمائش مانگنی ہی نہیں چاہیے، ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر آ جائے آزمائش تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے
گلے شکوے بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے. یعنی 2 چیزیں ہوتی ہیں آزمائش کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے وہ 2 چیزیں، یا تو ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں یا ہم بہت دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم پہ ہوتا ہے، اور اگر ہم قریب ہوں گے تو وہ کیا ہے کہ وہ جو تھی، جو معاملہ تھا وہ آزمائش تھی. اور اگر ہم دور کے ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے کہ وہ تو ایک طرح سے ہمارے لیے عذاب بن گئے، ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم اپنے دین سے دور ہو گئے. اور کسی نے اس دنیا میں تو نہیں رہنا، سب نے ہم نے جانا ہے. تو اچھے معاملات کو لے کے جائیں، اور اچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز میں بھی حکمت عطا فرمائیں کہ اگر یہ میرے پہ کوئی مشکل آئی ہے تو یہ ضرور کوئی آزمائش ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ہی اس کو آسان کرنے میں دعا کرنی ہے. اور اسی طرح حکمت کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے ہمارا. یعنی ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے سے ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، آیات پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی. اور صاحب حکمت لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسی محفلوں میں جائیں گے جہاں پہ لوگ اچھے ہیں اور جہاں پہ ہمیں قرآن کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، دین کی تعلیم اور باقی معاملات میں بھی اچھے طریقے سے وہ لوگ کر رہے ہیں، تو ایسی محفلوں میں بھی جانا چاہیے تاکہ ہم حکمت کو سیکھیں انشاءاللہ. اور حکمت کے لیے بہت زیادہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ قرآن پاک کی آیا ہی ہے، رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ. اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. آمین یا رب العالمین. اور ریمائنڈر انشاءاللہ تعالیٰ آج فرائیڈے ہے، آپ لوگوں کو فرائیڈے اور منڈے کو آپ لوگوں کی اسماء الحسنہ کی کلاس ہوتی ہے 2 سے 3:30 تک. اس چیز کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ کی آج فرائیڈے، اب نیکسٹ والی کلاس آپ کی منڈے کو انشاءاللہ ہوگی. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں، بہت زیادہ اچھی طرح آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سب اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.